الحمد للہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں ہمارے مہمان گرامی حضرت استاد دامت برکاتہ مولانا محمد رفیق خان صاحب، حضرت مولانا قاسم گجر صاحب اور عالمی شہرت یافتہ نعت خوان حضرت مولانا شاہد عمران عارفی صاحب انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ لوگوں کے درمیان ہوں گے اور آپ کے سامنے جلوہ افروز بھی ہوں گے اور آپ ان کے کلام بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو اگر ہم کھول کے دیکھتے ہیں تو کوئی ایسا گوشہ سیرت کا ہمیں نظر نہیں آتا، بلکہ جو میں نے شعر حضرت حسان کا پڑھا تھا اس میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے میرے محبوب آپ سے زیادہ حسین تو میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر اس زمانے میں ہوتا تو حضرت حسان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا حضرت عینی نہ کہیں، عینی کا معنی میری آنکھ، فرماتے عینی نہ کہیں عینن کہیں، یہ نہ کہیں کہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا، یہ کہیں کہ دنیا کی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ نے بنایا ہی کوئی نہیں، رب حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، رب محمد بڑھا کے قلم توڑ دیتا۔ نہ کوئی پہلے مصطفیٰ سے زیادہ حسین تھا، نہ آج ہے اور نہ قیامت کی صبح تک آ سکتا۔ یاد ہے اللہ نے بنایا ہی عجیب، بلکہ میں یوں کہوں تو خدا کی قسم بے جان نہیں ہوگا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق آئے ہیں، رسول آئے ہیں، تم میں سے ہیں، لیکن میں عرض کروں تم میں سے تو ہیں پر تم جیسے کوئی نہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق آئے ہیں، قرآن کہتا ہے رسول آئے ہیں، تم میں سے ہیں، میری بات کی طرف ذرا توجہ کرنا، تم میں سے ہیں پر تم جیسے نہیں۔ توجہ سے، نبی کائنات کا سب سے حسین فرد ہوتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا کا چہرہ چہروں میں سے چہرہ تو ہے پر چہروں جیسا چہرہ نہیں ہے۔ طفیل بن عمر دوسی ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان ہوئے یہ وہ صحابی ہیں جن کے ہاتھ پر حضرت ابو ہریرہ مسلمان ہوئے۔ طفیل بن عمر دوسی کہتے ہیں میں مکے پہنچا، یمن سے آیا تھا، لوگ کہتے تھے یہاں پر ایک نبی ہیں جنہوں نے نبوت کا، ایک شخص ہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن ان کی بات نہ سننا، جو ان کی سنتا ہے سحر ہوتا ہے، جادو ہو جاتا ہے، ان کا ہی ہو جاتا ہے۔ طفیل بن عمر دوسی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے روح لیا، روح کو کان میں ڈالا اور ڈالا اور ڈالا، اتنا ڈالا کہ میں نے کانوں میں انگلیوں سے اسے ٹھوس دیا کہ کہیں سرکار کی آواز آئے تو میرے کان میں نہ پڑے۔ کہتے ہیں میں بیت اللہ میں آیا، کعبے کا طواف، اس زمانے مشرکین بھی کرتے تھے، کہ میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ اب ایک چکر کاٹا، سامنے سرکار کا چہرہ، دوسرا چکر کاٹا، سامنے سرکار کا چہرہ، تیسرا چکر کاٹ کر جب طفیل بن عمر دوسی سامنے آئے تو انہوں نے دونوں کانوں سے روح نکال دی۔ آئے حضور کے پاس، آپ کے قدموں میں، آپ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ بات یہ نہیں، بات تو اس سے آگے ہے۔ صحابہ کہتے ہیں طفیل آئے، ہم نے بٹھایا، ملے، بات کی، ہم نے کہا طفیل ایک بات تو بتاؤ، یہ ہوا کیا تمہیں اچانک کہ تم نے کانوں سے روح نکال دی؟ کہ میں نے ایک چکر لگایا، لوگ کہتے تھے یہ صحیح نہیں ہے، غلط کہتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے ایک چکر لگایا، چہرہ دیکھا، دوسرا لگایا، چہرہ دیکھا، جب تیسرا چکر لگا کر چہرہ دیکھا تو میں نے دونوں کانوں سے روح نکال کر کہا اتنا خوبصورت چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا کسی جھوٹے کا اتنا خوبصورت چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ پتہ چلا وہ چہرہ چہروں میں سے چہرہ تو ہے پر چہروں جیسا چہرہ نہیں۔
آپ ہیں، میں ہیں، دنیا کا کوئی فرد ہو، ہمیں پسینہ آتا ہے، پسینہ کوئی وقت کا غوث کتب ابدال کیوں نہ ہو، پسینہ آتا ہے، فرد ہے نا، انسان ہے، پسینے سے بو آتی ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، حدیث کی کتابیں اٹھاؤ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری اماں ام سلیم ہے رضی اللہ عنہا، سرکار ہمارے گھر تشریف لائے، چمڑے کا بستر بچھا تھا، میرے آقا آرام فرما ہوئے تو دھوپ آئی، سرکار کے چہرے انور پر دھوپ پڑنے لگی تو اس سے پسینے کے قطرے اور بوندیں گرنے لگی، اور کہا کہ وہ ایسے کوہنی کی طرف جو آ رہی تھی تو میری اماں حضرت ام سلیم جو ہیں انہوں نے نیچے ایک شیشی رکھی جس میں وہ قطرے ٹپکنے لگے۔ میرے آقا بیدار ہوئے، پوچھا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ یا رسول اللہ یہ آپ کا مبارک پسینہ ہے، میں نے یہ اکٹھا کیا ہے، میں آپ کے پسینے مبارک کے قطرے اپنے بچوں کے تیل کے ڈبے میں ڈال دیتی ہوں، پھر تیل لگا کر بچے جہاں جاتے ہیں پوچھتے ہیں بتاؤ ام سلیم کس بازار سے خوشبو خریدتی ہے، وہ زبان ہاتھ سے کہتے ہیں یہ بازار کی خوشبو نہیں ہے، مصطفیٰ کی خوشبو ہے۔ یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم اپنے جیسا نہ سمجھ لیں، حضور ہم میں سے ضرور ہیں پر ہم جیسے کوئی نہیں۔ ساجی تشریف نہیں، حضور ہم میں سے ہیں پر ہم، توجہ میری طرف، یہ آلات میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں، بات میری سنیں، کوئی بات نہیں، چلتا رہے گا کام، میری آواز انشاءاللہ بغیر سپیکر کے بھی آئے گی، آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی جی؟ جب سپیکر نہیں تھا تب بھی بات پہنچی ہے، اور یہ سپیکر کی محتاج نہیں ہے آواز تو مدینے سے چلی تھی، آج لاہور پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی؟ پہنچانے والا مصطفیٰ ہو تو دنیا کے کونے کونے میں پہنچتی ہے، یاد رکھنا، اس کی کیا محتاجی؟ میری بھی آنکھیں آپ کی بھی آنکھیں، بخاری شریف آپ کے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما، کبھی پوچھئے گا حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اپنی صفیں سیدھی رکھا کرو، صفوں کے درمیان خلا نہ ہو، یا رسول اللہ اچھا، آپ نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھ سکتا ہوں ویسے میں پیچھے بھی دیکھ سکتا ہوں۔ پتہ چلا کہ یہ آنکھوں میں سے آنکھیں تو تھی پر آنکھوں جیسی آنکھیں نہیں تھی۔ میں آپ ہم سوتے ہیں آنکھیں بند، وضو گیا، ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن بخاری شریف میں آتا ہے کہ اما عائشہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، سچے باپ کی سچی بیٹی، آپ کی آواز نہ آئے تو پھر مزہ نہیں آنا، سچے باپ کی سچی بیٹی ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میرے آقا گھر میں رات ہوئی، صبح تہجد میں اٹھے، وضو فرمایا، نماز ادا کی تہجد، اس کے بعد حضرت بلال کی اذان ہوئی، میرے آقا نے 2 رکعت پڑھی، رکعتین خفیفتین، حدیث کے الفاظ 2 ہلکی سی رکعتیں پڑھی، 2 سنتے، اس کے بعد میرے آقا دوبارہ آرام فرما ہو گئے۔ حضرت بلال آئے، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، آپ اٹھے، مسجد نبوی کے مصلی پر تشریف لائے اور فرمایا اللہ اکبر، کہہ دو سبحان اللہ۔ سید عائشہ فرماتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آج آپ بھول گئے تھے کہ کوئی مسئلہ بدل گیا؟ کیا بات ہے یا رسول اللہ، آپ پہلے تشریف جاتے تھے وضو فرماتے تھے، پھر نماز ہوتی تھی، اب آپ نے وضو نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا عائشہ نہ میں بھولا نہ حکم بدلا، ایک مسئلہ سمجھانا تھا، ہم جو نبی ہیں انبیاء، ہم نبی انبیاء کی نیند ناقض وضو نہیں ہوتی، تنام عینایا ولا ینام قلبی، میں سوتا ہوں محمد آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے، یاد ہماری نیند ناقص وضو نہیں ہوتی۔ پتہ یہ چلا یہ نیند نیندوں میں سے نیند تو ہے پر نیندوں جیسی نیند نہیں۔ میرا ہاتھ بھی ہاتھ ہے، آپ کا ہاتھ بھی ہاتھ ہے، یہ ہاتھ ایسے کرو، آپ دیکھو 5 انگلیاں پورے بنے ہیں، ہاتھ کے اوپر لکیریں بنی ہیں، یہ سب کچھ ہے، یہ ہاتھ بھی ہاتھ ہے۔ اور اٹھاؤ غزوے کے موقع پر جس میں پانی ختم، صحابہ پریشان، وضو کیسے ہوگا، نماز کیسے ہوگی؟ میرے آقا نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو پانی ہے تھوڑا بہت بچا ہوا لے آؤ۔ صحابہ نے کٹورے لیے، جمع کرتے کرتے ایک پانی کا پیالہ بنا سرکار کے سامنے، میرے آقا نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھ ڈالا کٹورے میں، صحابی رسول کہتے ہیں واللہ ہم نے حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے دیکھے۔ یاد ہے علماء میں یہ بحث چلی کہ کائنات کا سب سے بہترین پانی کون سا ہے، کسی نے کہا زمزم، کسی نے کہا فلاں، کسی نے کہا فلاں، لیکن سیوطی تیرے قربان جائیں، جلال الدین سیوطی کہتے ہیں سب سے بہترین پانی وہ ہے جو محمد کی انگلیوں سے اللہ نے جاری کیا ہے۔ یاد
پتا چلا یہ ہاتھ ہاتھوں میں سے ہاتھ تو ہے، پر ہاتھوں میں اور آپ چلتے ہیں، چلنا ہی کہلاتا ہے، لیکن میرے آقا قدم اٹھاتے ہیں، اللہ شریعت بناتا ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ میں اور آپ ہاتھ کو رکھیں، ہاتھ پھیر دیں، جتنی دفعہ مرضی پھیرتے رہیں، ہاتھ کا پھرنا کہلاتا ہے۔ عبداللہ بن عتیق کی ٹانگ ٹوٹ گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار کے پاس آئے، یا رسول اللہ فلاں کام پہ گیا تھا، آپ نے تشکیل فرمائی تھی، گیا تھا، آیا، وہاں سے گرا، ٹانگ ٹوٹ گئی۔ میرے آقا نے ایسے کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھ پھیرا، دوبارہ ہاتھ اٹھایا، بعد میں ہے خدا نے ٹانگ کو پہلے جوڑ دیا جاتا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہدا، غزوہ احد ہے، احد کا موقع ہے، حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ نے حق ادا کر دیا ہے، خدا کی قسم، سبحان اللہ، کیا عجیب لوگ تھے، آگے پیچھے کٹ گئے، میرے نبی کی حفاظت میں کمی نہ چھوڑی، کوئی ادھر سے آ رہا، کوئی ادھر سے آ رہا، کوئی ادھر سے آ رہا، کوئی ادھر سے۔ ایک صحابی نام ہے شماس بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ڈھالیں ختم ہو گئی، سارے کوئی ادھر ہو گیا، کوئی ادھر۔ شماس بن عثمان رضی اللہ عنہ کی ایسے ڈھال تھی، وہ ڈھال نیچے گر گئی، اب وہ اٹھانے کے لیے نیچے نہیں ہو رہے، کہنے لگے کہیں نیچے ہوا تو کوئی تیر سرکار کو نہ آ جائے، حضور کے گرد ایسے گھومتے رہے، اتنی تیزی سے گھومے کہ ایک بھی تیر سرکار تک نہیں آنے دیا۔ کہتے ہیں جب ان صحابی شماس بن عثمان کو احد کے بعد دیکھا گیا، کل کن فش، ان کا جسم ایسے تھا جیسے کنڈوں والی سہ ہوتی ہے، سارے جسم پر کانٹے لگے ہوئے تھے۔ میرے آقا نے کہا شماس کا جنازہ نہیں پڑھنا، اے جنازہ نہیں پڑھنا، ایسے ہی دفن کرو، محمد بھیج رہا ہے۔ جنازہ اس لیے ہوتا ہے یا مغفرت ہو جائے، یا جنازہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ درجے بلند کرے۔ اس نے محمد کے آگے کھڑے ہو کر جو کر دیا ہے، خدا نے درجے بہت بلند کر دیے ہیں، یاد رکھو۔ یہ صحابہ ہیں، احد کا میدان ہے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں میرے ہاتھ سے ڈھال گر گئی، حضرت قتادہ نیچے نہیں ہوتے، کہیں ڈھال اٹھاؤں تو سرکار کو تیر نہ لگ جائے، ایسے کر دیا، ایسے ہاتھ، ایسے چہرہ آگے، تیر آیا سیدھا آنکھ کے اندر لگا، آنکھ کے اندر۔ میں بتا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، کہنا آسان، سننا آسان۔ ایک دن ناخن کٹتا تھوڑا زیادہ کٹ جائے، پورے دن تکلیف سے جان نہیں بچتی، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ حضرت قتادہ تیر کھینچا، یاد رکھنا تیر کے بارے میں ضابطہ یہ ہے، تیر لگتے ہوئے اتنی تکلیف نہیں دیتا جتنی نکلتے ہوئے تکلیف دیتا ہے۔ وہ تیر کھینچا، آنکھ کیما بن کے ہاتھ میں آ گئی، آنکھ لی، سیدھا سرکار کے قدموں میں پہنچ گئے۔ ارے تمہارے قسمتوں کے قربان، تمہیں ملی بھی ذات تو حضور کی ملی، کوئی پریشانی آ گئی سرکار کے قدموں میں پہنچ گئے۔ ہاتھ میں حضور نے ایسے لی، اس کو دوبارہ آنکھ کی طرح بنایا، اور اس کے بعد ایسے آنکھ رکھ کے فرمایا اللہ یہ قتادہ کی آنکھ تیرے حبیب کے سامنے ختم ہوئی ہے، اے اللہ اسے دوبارہ اس سے اعلیٰ عطا فرما۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہاتھ سرکار نے ہٹایا تو آنکھ پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ پتہ چلا یہ چلا کہ یہ آنکھ آنکھوں میں سے آنکھ تو ہے، آنکھوں جیسی آنکھ نہیں، ہاتھوں میں سے ہاتھ تو، بلکہ اس کو میں ایسے سمجھاتا ہوں، یہ کیا ہے؟ بولو تو صحیح، بوتل نہیں بھائی، اندر کی بات ہو رہی ہے، ظرف کی بات ہو رہی ہے بھائی، اس کے اندر کیا ہے؟ یہ بھی پانی، اور ایک زمزم بھی پانی۔ اللہ اکبر، نہیں میرا خیال ہے اب سمجھ نہیں آئی زمزم کے بارے میں۔ آج بھی اپنے ادھر ایک مسجد میں زمزم کے بارے میں بتا رہا تھا۔ یہ زمزم کیا ہے؟ آپ سب کو پتا ہوگا، یہ زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی لگی، اللہ تعالیٰ نے وہاں اس مجاہدے کی اس قربانی کی برکت سے پانی نکالا، ایسا ہی ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہ پانی کو ایک اور نسبت بھی حاصل ہے۔ خدا کی قسم آج مسجد ہدا بانوں میں آنے والوں، آج کے بعد جب یہ پانی پینا تو یہ نیت بھی کرنا جو بتانے لگا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، واقعہ لکھا ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کر کے آخری حج حجۃ الوداع واپس تشریف لائے تو آپ مکے تشریف لائے، صحابہ نے سرکار کو لیا، سیدھا چاہے زمزم کے کنویں پہنچے، صحابی رسول نے ڈول ڈالا، پانی نکالا، پانی سرکار کو پیش فرمایا، آپ نے خوب نوش فرمایا اور پیا۔ اب اس کے بعد اس ڈبے میں، اس ڈول میں پانی بچ گیا،
اب سارے صحابہ، سوا لاکھ صحابہ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، ابو ہریرہ، ابو دردہ، سارے کھڑے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، اور ہر ایک یہ کہہ رہا ہے شاید مجھے مل جائے، شاید سرکار کے لب لگے ہیں جھوٹا مجھے مل جائے، شاید سرکار کے لب لگے ہیں جھوٹا مجھے مل جائے۔ پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی دیکھ رہے تھے اور ہم کو بھی دیکھ رہے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہ دیا، بلکہ وہ دوبارہ زمزم کے کنویں میں ڈالا تاکہ قیامت تک آنے والا زمزم بھی پیے گا، محمد کا جھوٹا بھی پیے گا۔ یاد رکھو، قیامت تک آنے والا زمزم بھی پیے گا، خدا کی قسم محمد کا جھوٹا بھی پیے گا۔ میں کہتا ہوں یہاں بیٹھے نابالغ نہ ہو، مجنون نہ ہو، ہاتھ اٹھا کر کہو کسی نے زمزم نہ پیا ہو۔ کبھی ایسا کوئی ہے؟ اللہ اس بندے کو تب تک موت نہیں دے گا جس نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے، جب تک اس کے لبوں کو محمد کے لبوں کو لگا پانی نہ پلوا دے گا۔ یہ اللہ رب العزت ہے۔ زم وہ بھی پانی، اور جو یہ ہے یہ بھی پانی، برابر ہے۔ یہ پتھر ہے بڑا پیارا ماشاءاللہ، یہ بھی پتھر، اور ایک کعبے کی دیوار میں نصب بھی پتھر ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ حجر اسود۔ ایسا ہے، یہ بھی پتھر وہ بھی برابر ہے۔ اچھا میں پوچھتا ہوں، یہ سامنے الماری میں قرآن پاک ہے، قرآن بھی کتاب، اور ایک بچوں کے بیگ میں بھی کتاب، برابر ہے؟ یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے، مبارک مہینہ، یہ بھی مہینہ، محرم بھی مہینہ، سفر بھی مہینہ، سارے مہینے، اور رمضان بھی مہینہ، برابر ہے؟ تو پھر میں یوں کہتا ہوں کہ حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے، پتھروں جیسا پتھر نہیں۔ زمزم پانیوں میں سے پانی ہے، پانیوں جیسا پانی نہیں۔ رمضان مہینوں میں سے مہینہ ہے، مہینوں جیسا مہینہ نہیں۔ قرآن کتابوں میں سے کتاب ہے، کتابوں جیسی کتاب نہیں۔ محمد انسانوں میں سے انسان ہے، انسانوں جیسے انسان نہیں۔ اللہ نے عجیب شان عطا فرمائی تھی۔ ارے چل کر آنا ہو تو سبحان اللہ، فرمایا میرے آقا کے چلنے میں ایسے نازک اور پیاری چال تھی، اور کیا قدمین مبارکین تھے۔ فرمایا میرے آقا جب قدم اٹھاتے تھے، آپ کے قدم میں اتنی نرمائی ہوتی تھی کہ اگر خشک پتا بھی سرکار کے پاؤں تلے آ جائے تو اس کی خشکی کی وجہ سے ٹوٹ نہ پائے۔ یاد رکھو کیا عجب شان تکلم ہے۔ صحابہ کہتے ہیں، اما جان ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، میرے آقا جب کلام فرماتے تھے تو مبارک دانتوں سے نور نکل کر دیوار پر پڑتا ہوا نظر آتا تھا۔ کانما اللؤلؤ المکنون فی صدف من منطق منہ ومتبسم۔ یہ کس کا شعر ہے؟ امام بوصیری رحمت اللہ علیہ کا، شرف الدین بوصیری، نام ہے قصیدہ بردہ، سن رکھا ہے؟ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق، سن رکھا ہے؟ یہ کیا عجیب قصیدہ ہے۔ استاد تشریف لائیں تو مجھے ان کو کہیں بتائیں۔ قصیدہ بردہ، بردہ معنی چادر، چادر والا قصیدہ۔ اسے چادر والا قصیدہ کیوں کہتے ہیں؟ نام ہے شرف الدین بوصیری رحمت اللہ علیہ، زندگی میں بڑے بڑے شاعر تھے، ایسا شعر کہتے تھے لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ زندگی میں بڑے بڑے بادشاہوں کے قصیدے لکھے، شاعری کی لکھتے تھے، وہ پیسے دیتے تھے، مال دیتے تھے، عزت دیتے تھے۔ آخر عمر میں بیمار ہو گئے، اللہ اکبر۔ جب بیمار ہوئے تو لوگوں نے بلانا پوچھنا ہی چھوڑ دی، لوگوں نے بھائی توجہ میری طرف، لوگوں نے بلانا ہی چھوڑ دیا۔ بڑے بڑوں کے قصیدے پڑھتے تھے، وہ کچھ بھی نہ ملا۔ تو ایک دن رات کو بیٹھے تھے، اچانک بیٹھے بیٹھے نا دل میں یہ خیال آیا، بوصیری ساری زندگی جھوٹی تعریفیں کی ہیں، اور بھائی توجہ تو کرو، ساری زندگی جھوٹی تعریفیں کی ہیں، کیوں نہ اس کی تعریف کر جس کی تعریف بنتی ہے، جس کی تعریف پر تعریف کو بھی ناز ہے۔ بوصیری کے قلم اٹھایا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت لکھنا شروع کی۔
یہ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یہ بڑا نظم ہے، بڑی لمبی نظم لکھی، حضور کی نعت لکھی، نظم نہیں ہے یہ نعت ہے، حضور کی تعریف۔ رات ہوئی، وہ قصیدہ جو نعت لکھی تھی اسے اپنے سرانے کے نیچے رکھا اور سو گئے تو وہ حال آ گیا کہ اس کے بعد کہے بندہ کبھی اللہ اٹھائے نہ۔ کہتے ہیں آنکھ بند ہوئی تو سرکار کا دیدار نصیب ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور امام بصیری لیٹے ہوئے ہیں، تو میرے آقا نے پوچھا شرف الدین کیا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ پورے جسم میں بیماری کی وجہ سے بڑی تکلیف ہے۔ تو میرے آقا نے اپنے کندھوں سے چادر اتاری، اور چادر اتارنے کے بعد حضرت شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ کو دی، انہوں نے اپنے جسم پر لگائی، چہرے پر لگائی، آنکھوں پہ لگائی، سر پر رکھی، چومی۔ کہتے ہیں میں جیسے جیسے چادر پھیرتا جا رہا تھا خدا جسم سے بیماری ہٹاتا جا رہا تھا۔ کہتے ہیں وہ جو پھری چادر، بیماری تو گئی۔ صبح ہوئی تو وہ چادر کو لپیٹا، سر سے لگایا، سنبھال کے رکھا۔ اس کے ساتھ وہ کاغذ پر لکھا ہوا قصیدہ لکھا، اور اس پر لکھا قصیدہ بردا، چادر والا قصیدہ جو سرکار نے عنایت فرمائی، رکھ دیا۔ باہر نکلے، کہتے ہیں جا رہے تھے تو ایک بوڑھا بابا مل گیا، درویش۔ کہنے لگا بصیری کہاں جا رہا ہے؟ آج تو تندرست معلوم ہو رہا ہے۔ کہ بس اللہ کا کرم ہو گیا۔ کہ اچھا ایسا کر، کوئی شعر تو سنا جو رات کو لکھے، وہ شعر تو سنا جو رات کو لکھے۔ تو امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے باوجود جانتے ہوئے کہا کون سے شعر؟ کون سے شعر؟ کہنے لگے بصیری میرے ساتھ چلاکی نہ کر، جب رات حضور کو سنا رہا تھا نا میں بھی اس مجلس میں موجود تھا، یاد رکھنا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں بڑے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضور پاک کے روزے پہ حاضر ہوا، روزے انور کے آگے سے گزر رہا تھا تو اللہ نے حضور کی قبر انور کو مجھ پر منکشف کر دیا۔ اللہ والوں کے کشف ہوتے ہیں، اللہ کھول دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، بندے کا کوئی اختیار نہیں، اللہ کر دیتے ہیں۔ کیسے کھلا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے آقا تشریف فرما ہے، ایک طرف سیدنا صدیق اکبر ہیں، ایک طرف فاروق اعظم ہیں، اور میرے آقا فرما رہے ہیں ابو بکر وہ بصیری کا شعر تو سنا۔ اور پتہ وہ شعر کون سا لکھا ہے؟ کأنما اللؤلؤ المکنون فی صدف۔ اے میرے آقا آپ کے جو مبارک دانت ہیں نا وہ ایسے ہیں جیسے سیپ میں چھپا ہوا موتی ہوتا ہے۔ من منطق منہ ومتبسمی، میرے آقا جب آپ کلام کرتے ہیں تو اس کا نور بتاتا ہے یہ دانت نہیں موتی چمک رہے ہیں، اور ان کی رونق اور خوبصورتی بتاتی ہے یہ مبارک دانت نہیں ہیں، ان میں خدا نے نور چھپا رکھا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امام بصیری کی وہ نعت کے اشعار پسند ہے۔ آج ہم یہاں جو موجود ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، آپ کی صفات، حضور کے کون سے پہلو کو ہم دیکھیں؟ یہ تو خوش قسمتی ہے ہماری کہ اللہ نے ہمیں سرکار جیسا نبی عطا فرما دیا ہے۔ کہو الحمدللہ، سارے کہو الحمدللہ۔ میں پوچھتا ہوں ہم نے کیا کیا تھا جو اللہ نے ہمیں حضور عطا فرما دی؟ ہم نے کوئی ریاست کی؟ یہ تو نبیوں نے کہا کہ یا یہ امت مل جائے یا یہ نبی مل جائے۔ آپ نے فرمایا میں نبیوں میں سے تمہارا حصہ ہوں اور تم امتوں میں سے میرا حصہ ہوں۔ اللہ اکبر، ایسے ہی مل گئے ہمیں سرکار؟ نا 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 نا، بڑی قربانی لگی ہے۔ آپ پوچھیں کون سی قربانی؟ بھائی مجھے اطلاع کرتے رہیے گا، کون سی قربانی؟ پانی دیجیے گا، کون سی قربانی لگی ہے؟ کون سی قربانی لگی؟ چلو آؤ پھر چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کون سی قربانی لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، نام تو سنا ہوگا نا؟ ابراہیم کوئی عام شخصیت ہے؟
روزانہ درود پڑھتے ہو تو کہتے ہو اللہم صلی علی محمدن وعلی کما صلیت علی ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام قربانی بڑی لگی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ حضور کے دادا پردادا جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام۔ آج جو یہود دندناتے پھر رہے ہیں، ان سے ہمارا ان کا جھگڑا کیا ہے؟ آج بتاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام ہیں، اللہ نے 5 بیٹے دیے، ان میں سے 2 کو نبوت دی۔ ایک کا نام اسحاق ہے، ایک کا نام اسماعیل ہے علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب ہیں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف ہیں، یوسف علیہ السلام کے آگے چلتے ہوئے پوتے پڑپوتوں میں موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں، داؤد ہیں، زکریا ہیں، دانیال ہیں، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے 4,500 نبی حضرت ابراہیم کی اولاد میں یہاں پیدا ہوئے۔ لیکن بھائی توجہ ہے، لیکن حضرت اسماعیل نبی ہیں، ان کی اولاد میں کوئی نبی نہیں، بس ایک ہی ہے۔ نہ یار ایسے نہ کرو، ذرا اونچی کہو، ذرا سبحان اللہ۔ ایک ہی ہے، اور وہ ایک بھی ایسے ہیں اللہ اکبر کہ جن کی نہ کوئی مثل ہے نہ کوئی مثال۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر میں پوچھتا ہوں کہ یہ کیا؟ ایک طرف 4,500، ایک طرف ایک۔ اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، قربانی بہت بڑی تھی۔ پوچھا گیا ابراہیم کیف کنت خلیلا، کیسے بنے خلیل، اللہ کے دوست کیسے بنے؟ کہا مالی للضیفان ولدی للقربان قلبی للرحمن انا خلیل الرحمن۔ رب نے کہا مال دے، میں نے کھلایا پلایا۔ رب نے کہا جان دے، میں نے آنکھ پر پیش کی۔ رب نے کہا اولاد دے، میں نے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی۔ جب سب کچھ میں نے دے دیا تو رب نے کہا ہم نے تجھے اپنا خلیل یار بنا لیا۔ اچھا یار تو بن گئے، خلیل تو بن گئے، لیکن یاد رکھنا انعام 2 قسم کا ہوتا ہے۔ بچہ پاس ہو گیا، اچھے نمبر لے لیے، کامیاب ہوا، تو میں نے کہا یہ لو بیٹا آپ کا انعام۔ اور ایک ہوتا ہے آپ بتاؤ آپ کو کیا چاہیے۔ یار میری توجہ ذرا دیکھنا، ذرا آپ لوگ جو ہے نا سست نہ ہونا، سن نہ بننا۔ کہا ایک وہ جو دے دیا، اور ایک وہ یہ کہا کہ بتاؤ آپ کو کیا چاہیے، آپ کو کیا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو فوراً جو انعام ملا وہ یہ کہ ہم نے آپ کو مقام خلت دیا، اپنا خلیل بنا دیا۔ اور ایک یہ کہا کہ ابراہیم ذرا بتائیں تو صحیح آپ کو کیا چاہیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بیت اللہ شریف جو گئے ہیں، جن کو اللہ نے بیت اللہ شریف کی سعادت بخشی ہے، اللہ ان کو بھی دوبارہ لے جائے، اور جو نہیں گئے انہیں بھی دوبارہ لے جائے، پھر ہم سب کو بار بار لے جائے، سرکار کے روزہ انور پر لے جائے، حاضری عطا فرمائے، اور حضور کے روزے کی حاضری بھی مقبول بھی عطا فرمائے، باادب بھی عطا فرمائے۔ جب بھی مانگنا اللہ سے کہنا یا اللہ تو اپنے گھر کی، اپنے نبی کے در کی جو حاضری دینا، اے اللہ مقبول دینا، باادب دینا۔ بے ادبی سے کچھ نہیں ملتا، ادب پہلی چیز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہے، کہا ابراہیم کیا چاہیے؟ آپ بیت اللہ شریف گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، اس کے قریب میں ایک سنہری جالیوں کا نا ایسے وہ بنا ہوا ہے، کڑا سا بڑا، ادھر کھڑے ہو کے 2 رکعتیں بھی پڑھتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ ہاں اونچی بولیں، کیا کہتے ہیں؟ مقام ابراہیم۔ آپ ذرا اس کے اندر آنکھیں ذرا قریب کریں، کبھی دیکھیں، اب تو نیٹ کا زمانہ ہے، اس کے اندر ذرا غور سے دیکھیں گے نا تو اس میں 2 قدموں کے نشان نظر آئیں گے، ہے کہ نہیں ایسا؟ آپ دیکھیے گا، چاندی کا کڑا ہے، اس میں 2 مبارک قدموں کے نشان ہیں۔ آپ علماء سے پوچھیں گے، علماء کہیں گے یہ نشان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے ہیں۔ سبحان اللہ، ہمارے لیے تو سعادت اس کو دیکھنا بھی ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ لیکن یا اللہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہی کیوں؟ سمجھ رہے میری بات؟ میرا سوال سمجھے پھر جواب دے دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشانی کیوں؟ یا اللہ موسیٰ علیہ السلام کے کیوں نہیں؟ یا اللہ زکریا علیہ السلام کے کیوں نہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے کیوں نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے ہی کیوں؟
اللہ کہیں گے سمجھو وہ بات کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا. بیت اللہ جب بنا رہے تھے تو ساتھ جو مزدوری کر رہے تھے نا بیٹے، ان کا نام تھا اسماعیل علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام بھی اینٹیں اٹھا رہے ہیں، پتھر اٹھا کے رکھ رہے ہیں، اسماعیل بھی ابا کے ساتھ رکھ رہے ہیں علیہ السلام. چھری پھر رہی ہے تو جس بیٹے پر ہے اس کا نام ہے جناب اسماعیل علیہ السلام. بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، جس میں جا کر بیوی بچے کو چھوڑ کر آئے ہیں، اماں ہاجرہ ہیں، بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام. صفا و مروہ کے درمیان ہے، پہاڑی ہے، جگہ ہے، ایڑی لگی ہے، پانی نکلا ہے، وہ چھوٹے سے ننھے سے بچے ہیں اسماعیل علیہ السلام. میری بات کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی آ گئی. اللہ نے کہا ابراہیم کیا چاہیے؟ اللہ اکبر. ابراہیم ایک تو ہم نے دے دیا، خلت کا مقام دے دیا، خلیل بنا دیا. اب آپ بتائیں کیا چاہیے؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنا دیا تھا، بیٹے کو کہا اسماعیل میرے ساتھ آ جا. اسماعیل علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا، بیت اللہ جس پر بنا رہے تھے، جس پتھر پر کھڑے تھے اس پہ کھڑے ہو گئے اور دعا کرنا شروع کی، ربنا وابعث فیہم رسولا. کہتے ہیں یا اللہ میں نے یہ مسجد بنا دی ہے، اس کے لیے کوئی امام عطا کر دے. اے اللہ میں نے یہ مدرسہ بنا دیا ہے، اس کے لیے کوئی مدرس عطا کر دے. اے اللہ میں نے بیت اللہ بنایا ہے، تو میری اولاد میں رسول اللہ عطا کر دے. ابراہیم علیہ السلام جب مانگ رہے تھے، جس پتھر پر تھے قدمین لگے ہوئے تھے، اللہ نے وہ پاؤں کے نشان محفوظ کروا دیے. ارے قیامت تک آنے والوں یہ نہ سمجھنا کہ میرے نبی کوئی ایسے سستے تھے کہ تمہارے گلی کوچوں میں آ جاتے. سنو، میں نے ابراہیم سے جو کچھ مانگا اس نے سب کچھ دیا. اولاد دی، جان دے دی، مال دے دیا، اولاد دے دی، بیوی بچوں کو چھڑوایا اور اپنی جان آنکھ پہ پیش کر دی. جب مانگنے پہ آیا میں نے کہا ابراہیم اب مانگ، کیا مانگتا ہے؟ ابراہیم نے بھی وہ مانگا جو رب کے خزانے میں بھی ایک ہی تھا. کہا یا اللہ میں نے مسجد بنائی، تو امام عطا کر. میں نے مدرسہ بنایا، تو اس کا مدرس عطا کر. یا اللہ دنیا کا دستور ہے جب کوئی پیاری چیز لی جاتی ہے اس کے بدلے میں پیاری چیز دی جاتی ہے. یا اللہ تو نے میرا پیارا اسماعیل مانگا، میں نے چھری کے نیچے رکھا. اے اللہ اب میں دنیا کے دستور کے مطابق یہ ڈیمانڈ کر رہا ہوں، اے اللہ تو نے سب کچھ مانگا، سب میں نے دیا. میرا پیارا اسماعیل تھا، میں نے وہ بھی دیا. اب پھر سن، جب میرا پیارا تیرے حوالے پھر تیرا پیارا میرے حوالے یاد رکھنا. ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ اپنا حبیب تو پھر میری اولاد میں پیدا فرما دے. اللہ نے قیامت تک کے لیے وہ پتھر پر دو مبارک قدمین کے نشان محفوظ کر کے بتایا، لوگوں جب تک ابراہیم نے سب کچھ دے کر مجھ سے مانگا نہیں ہے، میں نے اپنا محبوب دیا بھی نہیں ہے. آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ یہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی نہ ہوتی تو آج ہم امت مصطفیٰ کیسے اپنے نبی کے تک پہنچتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی ہے اس کے بدلے میں خدا نے محمد جیسی ذات ہمیں عطا فرمائی.